السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال المصنف رحمه الله: شروط الصلاة. قال المصنف رحمه الله: الدرس السادس، شروط الصلاة وهي 9: الإسلام، العقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية۔ الدرس السابع، أركان الصلاة 14، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمانينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتسلیمتان۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم پر رمضان کے روزے، 5 وقتہ نمازیں، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج کو واجب قرار دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ ساری عبادتیں خالص اس کے لیے کی جائیں، اس کے ساتھ کسی کو کسی قسم کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ ما اعظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہے اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن پر اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس حمد و صلوات بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 5 رمضان المبارک 1436 ہجری ہے، مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں یہ دروس المہمہ لعامۃ الامہ کے دروس چل رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کتاب کا جو پہلا حصہ تھا جو کہ عقائد سے تعلق یا ایمانیات سے تعلق تھا اس کو پڑھ لیا۔ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان اور احسان، اس کو پڑھ لیا۔ توحید اور اس کی قسمیں، شرک اور اس کی قسمیں پڑھ لی۔ آج فقہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ کیا شروع ہو رہا ہے؟ فقہ یعنی احکام۔ فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، اس میں احکام آتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم فقہ شروع کریں، کل جو درس میں چیزیں بتائی گئی تھی اس کے متعلق کچھ مختصر سے چھوٹے چھوٹے سوالات۔ سب سے پہلا سوال کہ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا مثال ہے؟ کوئی بتائیے، شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا مثال ہے؟
اللہ تعالیٰ کی جیسے مردہ، ہاں کیا کرنا؟ عبادت کرنا. بیٹھیے آپ بولیے. غیر اللہ کے لیے کرنا. جی مثال کیا؟ نماز پڑھنا شرک ہے. شرک اکبر یہ بول رہے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں خاص، ان میں سے کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا. ٹھیک ہے، مثال شرک اکبر کی. سجدہ کس کو کر رہے تو شرک اکبر ہوتا بھائی؟ ایسے بولو نا، پھر علی سجدہ جواب نہیں ہے. بیٹی شرک اصغر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا مثال ہے؟ جی پیچھے سے کسی کو یاد ہوتا؟ کل کا درس، 24 گھنٹے پہلے کا درس، پیچھے سے شرک اصغر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا مثال ہے؟ بولیے، اٹھ کے بولیے. یہ تو مثال ہو گئی، صحیح ہے جواب، لیکن بولتے کس کو شرک اصغر؟ چھوٹا شرک کس کو بولتے ہیں؟ کم درجے کا شرک. خیریے آدھا جواب دیے نا آپ. شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از شرک اصغر؟ جی بھائی ہاتھ آدھا اٹھ جائیے. جی جس شخص کے لیے ہمیشہ ہاں یہ مثال نہیں، صرف شرک اصغر کس کو کہتے ہیں وہ بتا دیجیے بس. بھائی چھوٹا شرک کس شرک کو بولیں گے؟ ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس سے تو نہیں بولا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے. اچھا پوری تعریف ہے. جی آپ پیچھے ہاں بول. کل جو پڑھایا ہم نے وہ بولنا، یا کل جو ہم پڑھے کتاب. جی بھائی یہ آپ جو سامنے ہیں پہلے، کیا نام بھائی آپ کا؟ ذاکر بھائی آدھا جواب دیے، یعنی مثال دیے، انہوں بھی تھوڑا بہت بولے. آپ کیا بولے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے ساتھ کیا بولے آپ؟ اللہ کے ساتھ جو نام رکھتے اس کو شرک اصغر بولتے ہیں. خیریے شرک اصغر کل جو پڑھے تھے. جی قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو شرک کہا گیا اور وہ شرک اکبر میں سے نہیں ہے، جس سے جہنم میں بھی نہیں جاتا آدمی. یہ دونوں جوابات صحیح ہیں. یہ تیسرا مثال صحیح ہے. بیٹھ جائیے. جی آپ دونوں کے جواب صحیح نہیں تھے، اب سمجھ لیے نا جواب. بیٹھیے. اور بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بولیے. تو مثال ہے، بیٹھ کے بھی نہیں بولنا ویسے، خیر بول دیا آپ. مثال ہے وہ شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو شرک قرار دیا گیا لیکن وہ پہلی قسم میں سے نہیں ہیں، یعنی اکبر میں سے نہیں ہے وہ، اور اس کے کرنے سے آدمی یعنی اس پر مرنے سے جہنم، اسلام سے باہر بھی نہیں جاتا ہے اور اس پر مرنے سے جہنمی بھی نہیں ہوتا ہے. مثالیں جو ہے دے دی. ایک اور ایک قسم کا شرک پڑے تھے، شرک خفی. اس کی کیا مثال ہے کوئی بتائیے؟ جی پیچھے جو ہاتھ اٹھائے. جی بھائی بولیے. نماز پڑھ رہے، کوئی میرے کو دیکھ رہے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے. جی صحیح حدیث میں صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جو شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور جب لوگوں کی نظریں اس کی نماز پر پڑتی ہیں اس پر، تو وہ اپنی نماز کو کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک خفی. ٹھیک ہے چلیے آج ہم شروع کر رہے ہیں فقہ. کیا مطلب فقہ؟ ہم فقہ بھی پڑھتے ہیں. فقہ نہیں ہے بولتے کیا؟ فقہ نہیں ہے؟ نہیں فقہ ہے، فقہ پڑھتے ہیں. فقہ مطلب دین کو سمجھنا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو دلائل ہوتے ہیں، جو دلائل کی روشنی میں مسائل کو سمجھنا، فقہ. تو فقہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں جو اہم ہیں، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا. نماز اور اس کی تفصیلات، وضو اور اس کی تفصیلات. شروع کیا ہے نماز سے، اور وہ بھی شروع کیا نماز کی شرطیں. نماز کی 9 شرطیں ہیں. نماز کی
9 شرطیں ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل مند ہونا. نمبر 1 اسلام مطلب مسلمان ہونا. نمبر 2 عقل مند ہونا. نمبر 3 سن تمیز کو پہنچنا. نمبر 4 ناپاکی دور کرنا. نمبر 4 طہارت حاصل کرنا. نمبر 5 نجاست گندگی کو دور کرنا. نمبر 6 ستر پوشی، شرمگاہ کو چھپانا. کتنے ہوں گے؟ 6. نمبر 7 وقت کا داخل ہونا. نمبر 8 قبلہ رخ ہونا. نمبر 9 نیت کرنا. یہ کیا ہے نماز کی شرطیں. شرط کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم آپ لوگوں؟ پوچھ رہا ہوں نہیں جواب کے لیے، پوچھ کے میں خود بتا دوں. پوچھے تو آپ غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا طریقہ ہے. بہرحال توجہ لینے کے لیے شرط کس کو کہتے ہیں کہ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. اصول فقہ ہے، بہرحال علمی بات ہے تھوڑی. شرط کس کو بولتے ہیں؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نماز کی شرط، مثال کے طور پر نماز کی شرط یہ ہے، تو شرط ہے تو نماز ہے، شرط نہیں ہے تو نماز نہیں. اس کو بولتے ہیں شرط. سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک مثال، اسلام نماز کی ایک شرط ہے. یعنی اگر مسلمان ہے تو نماز صحیح ہے، مسلمان نہیں ہے تو نماز پڑھے تو صحیح نہیں ہوتی نماز. یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. اس کو بولتے شرط. اس کی یہ شرط ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جیسا عمل ہے، میرے پاس آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں جو ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں اسی ٹائم پر آپ کو آنا پڑے گا. مثال مطلب کیا ہے اس کے؟ یعنی میں شرط یہ رکھا ہوں کہ میں آپ کو 8 بولا تو آپ 8 بجے آئیے. تو مطلب اگر آپ 8 بجے آئیں گے تو میں ملوں گا، نہیں آئے تو نہیں ملتا. شرط. اب جیسے مثال کے طور پر نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ وضو، طہارت. تو طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں. سمجھ میں آیا شرط؟ نماز کی کل کتنی شرطیں ہیں؟ 9. 9 کیا ہے وہ سنیں گے. نمبر 1 اسلام. نماز کے لیے شرط کیا؟ اسلام. شرط کنڈیشن بولتے ہیں انگلش میں. اسلام کا مطلب آدمی مسلمان ہونا. یعنی کافر اگر نماز پڑھا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. نماز کتنی بھی پڑھ لے وہ، کیونکہ اسلام پہلی شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ اصل کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اللہ کے مردود ہے سارے عمل، صحیح نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. کلائی تھی آئے. مشرکین اللہ کی گھروں کو آباد نہیں کرتے جنہوں نے اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہیں، برباد، صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہے. وفی النار هم خالدون، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. تو مسلمان اگر ہے آدمی نماز پڑھتا تو نماز صحیح. اسلام نہیں قبول کیا، نمازیں شروع کر دیا. ایک آدمی اسلام نہیں قبول کیا، مسلمان نہیں ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، خوش کرنے مسلمانوں نماز پڑھے. ہم لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں انہوں نماز پڑھے ہمارے ساتھ میں. نہیں، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں کیونکہ مسلمان نہیں. سمجھ میں چلیے. نمبر 2 عقل ہونا. مطلب آدمی دیوانہ یا جنون، پاگل نہ ہو. کیونکہ نماز جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھے خاص طریقے پر خاص کاموں کے کرنے کا نام ہے اللہ عز و جل کے، جس میں جیسے رکوع ہے، یعنی خاص طریقے پر خاص وقت میں خاص کام کرنے کے اور کچھ بولنے کے، اقوال و افعال مخصوصہ بطریقت مخصوص. یہ ہے نماز. جیسے نماز میں کچھ پڑھنا پڑتا ہے، معلوم ہے نا وہ نمازوں میں، جیسے قیام کے اذکار، سورہ فاتحہ یا سورہ یا کچھ آیتیں، پھر رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، تشہد، یہ سب ہے نا پڑھنا پڑتا ہے ایک. اور کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جیسے قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو آدمی کی اگر عقل نہیں ہوگی، پاگل ہوگا آدمی، کیسے پڑھے گا نماز؟ کیا بولے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، صحیح پڑھے گا، قبلہ رخ ہونا ہے وغیرہ. نماز ہے، عبادت ہے یہ. تو جس کا جنون ہے، جو پاگل یا دیوانہ ہے، اللہ نے اس پر نماز فرض، اس کا عقل ہی نہیں ہے نا. عقل ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، عبادت ہے بہت بڑی. اسی لیے علماء نے شرط لگائی، اور وہ حدیث اس کی دلیل ہے. مسند احمد کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے. 3 لوگوں سے
قلم کو اٹھا دیا گیا۔ نمبر 1 النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، مجنون جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، یعنی پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے شرط لگائی ہے نماز کے لیے، کیا ہے؟ عقل کا ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی عقل مند رہنا، آدمی پاگل دیوانہ نہیں رہنا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ تین، دو، میں تین نہیں بولتا، وہ حدیث بتایا تھی، حدیث میں 3 چیز، توجہ سے سنیے۔ ہاں، کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ کون بتائیں گے 2 بچوں میں سے؟ بچوں میں سے اب بچے ہیں جی بیٹا، بچوں میں سے کون بتاتے 2 شرطیں؟ شوق سے خالد بیٹھ رہے ہیں، خالد بچوں میں سے کوئی بتائیے 2 شرطیں جو ابھی بتایا میں۔ جی بولیے، ابھی بچے ہیں، مسلم ہونا اور عقل مند، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، بیٹھیے۔ مسلمان ہونا اور عقل مند ہونا۔ نمبر 3 سن تمیز کو پہنچنا، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنا، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط۔ سمجھ بوجھ کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء نے جو ہے اس کو تحدید کیا ہے 7 سال سے، اس حدیث کی روشنی میں، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائے نہ پڑے تو مارو، اور ان کے بستروں کو الگ کرو۔ یہ پوری حدیث ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث۔ تو سن تمیز کو پہنچنا یعنی اس کو معلوم ہونا وہ کیا کر رہا بچہ۔ 7 سال میں عام طور پر جو ہے بچے کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، لیکن نماز فرض نہیں ہوگی اس کو 7 سال پر۔ یہ شرطیں کس چیز کی ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ لیکن کیا یعنی 7 سال کا ہے بچہ پڑھ سکتا ہے نماز، لیکن کیا فرض ہو گئی اس پر نماز 7 سال میں 8 سال میں؟ نہیں، فرض ہونے کے لیے کب ہے؟ بلوغت، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عمر نہیں، بلوغت، بالغ ہونا، لڑکی بالغ ہوگی نماز پڑھ، روزے فرض ہے نا، تو معلوم ہے نا سن بلوغ۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ 3، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنا۔ نمبر 4 رفع الحدث، حدث دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا۔ کیا مطلب ناپاکی دور کرنا؟ یعنی طہارت حاصل کرنا۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو۔ حدث اور سے سنیے، بڑی اہم باتیں ہیں یہ، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو ہے تعلق ہے ان باتوں کا۔ حدث یعنی ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ بڑی ناپاکی کیا مطلب؟ چھوٹی ناپاکی کیا مطلب؟ بڑی ناپاکی کا مطلب غسل جس سے واجب ہو جاتا ہے، چھوٹی ناپاکی کا مطلب جس سے وضو لازم ہوتا ہے۔ تو اگر غسل واجب ہو گیا آپ پر تو نماز پڑھے تو صحیح نہیں ہوتی، غسل کرنا، رفع کرنا حدث کو۔ حدث یعنی ناپاکی کو دور کر دینا، یا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو کرنا، کیونکہ حدث 2 قسم کا، ایک اکبر ایک اصغر۔ اکبر غسل جن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، اب جب بات آ گئی تو تشریح میں علماء نے لکھا ہے تو میں بھی بتا دوں تو شاید فائدہ ہی ہوگا کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ احتلام ہونا نوجوانوں کو، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر مدی یا ودی، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ منی وہ لیزدار مادہ جو شہوت کے ساتھ مرد کی شرمگاہ سے یا شہوت کے ساتھ جو ہے نکلتا ہے، اچھل کر نکلنے والا وہ مادہ ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ سورہ طارق میں ہے آیت، کیا ہے وہ آیت؟ چلے گئے وہ طارق ومت، نہیں اس سے پہلے والی آیت کیا؟ مما ان دافق خلقنا الانسان، خلق مما ان دافق، ایسے خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی منی سے، جو سینے اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہے، پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ چلیے تو اس سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی دلیل جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے انما الماء من الماء، جو نیند سے جاگے اور دیکھے کہ اس کے کپڑے پہ جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ غسل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ مان لو بنا بھائی یہ کل تک صحیح تھا، یہ آج یہ نہیں بولنے کی چیزیں ہیں، نہیں بولیں گے تو بچوں کو کیسے پتا چلے گا، لوگوں کو مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے حق بات سے نہیں شرمایا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے دین کے مسائل بیان کریں، طہارت کے مسائل بیان کریں، پاکی صفائی کے مسائل بیان کریں، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ حق ہے جس کو بولنا ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے اور لوگ جو ہے صحیح عمل کریں۔ چلیے، اسی طریقے سے غسل اور کس چیز سے واجب ہو جاتا ہے؟ ہم بستری سے، جس کو انٹرکورس کہتے ہیں، اور میں لفظ انٹرکورس کہہ رہا ہوں کیونکہ انٹرکورس کا ہوتا ہے انٹرکورس، دوسری چیز سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہم بستری کا مطلب ہم بستری، جس کا انگلش سے ٹرانسلیشن دخول سے، ادخال سے، میاں بیوی، ٹھیک ہے، اس سے غسل واجب ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی حرکتیں ہوں تو اس سے غسل واجب نہیں ہو جاتا، الا یہ کہ کوئی چیز خارج ہو جائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کی، ٹھیک ہے، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں، شادی شدہ لوگ بھی ہیں سمجھیں، اگر ہم بستری ہوئی، انٹرکورس ہوا، لیکن کوئی چیز خارج نہیں ہوئی، تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل، دو شرمگاہیں اگر آپس میں مل جائیں میاں بیوی کی تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، اگرچہ انزال نہ ہو، انزال نہ ہو تب بھی شرمگاہوں کے آپس سے ملنے سے غسل میاں بیوی پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، کسی کی موت ہو گئی تو اس کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے مردے کو غسل دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو عورتوں سے، ماں اور بہنوں سے تعلق ہے، وہ حید و نفاس کا نکلنا، ان کو معلوم ہے یہ مسئلے، منسس، حید یا نفاس، حید منسس کو کہتے ہیں یا منسس کو کہتے ہیں، اور نفاس جو ہے وہ حید ماہواری کو کہتے ہیں، منسس کو کہتے ہیں، اور نفاس جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی غسل عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں کہ ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے خواتین کے نزدیک، کیا ہے؟ اس کو نفاس کو لے کر غلط فہمی ہے، منسس کو لے کر تو نہیں، منسس کو لے کر تو نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، منسس جیسے ختم ہو جائیں کسی عورت کے، غسل واجب ہو جاتا ہے، کسی کے 3، کسی کے 5 دن ہو، 7 دن ہو، جتنے دن، جیسے ہی وہ چیز سٹاپ ہو جائے، رک جائے، تو ایسی صورت میں عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نفاس کے مسئلے کو لے کر عورتوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی ہے عورت، ڈیلیوری کے بعد جو پرابلم ہوتی ہے عورت کو، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ 40 ڈیز تک ہو، 1 مہینے میں بھی جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا 1 مہینے میں معاملہ ختم ہو گیا اور 10 دن انتظار کرتی، ابھی 40 دن نہیں ہوئے بول کے 10 دن کی نمازیں چھوڑ دیتی، اور اگر وہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی چھوڑ دیتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسی وہ چیز رک جائے ختم ہے، کیونکہ انقطاع الدم اصل ہے مسئلہ، بلیڈنگ کا رک جانا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے ہو، 25 دن کے لیے ہو، 35 دن کے لیے ہو، 38 دن کے لیے ہو۔ یہ 40 دن کا غسل، 40 دن کا غسل، 40 دن کا ان کے مشہور کر دیا۔ اصل علماء نے جو بیان فرمایا حدیثوں یا اہل علم کا جو ہے وہ میکسیمم یہ ہوتا ہے، عورت کو وہ جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ 40 ڈیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر عورت کو 40 ڈیز پر ہی غسل کرنا ہے۔ اگر 35 ڈیز، 35 دن، 30 دن میں معاملہ صاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو غسل کرنا پڑے گا اور اپنی عبادتوں کو سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ جو حرکت ہوتی ہے اس سے بھی بچیں، بدعت، وہ کیا بولتے ہو، چھلا 40 دن کا، کیا ہے بھائی؟ بےہودی حرکت ہے یہ، دعوت دینا، کھلانا، 40 دن ہو گئے ہماری بیوی کے بول کے پورے لوگوں کو بول رہے آپ، ارے یہ چھپانے والی چیزیں ہیں، یہ عیب ہے۔ 40 دن کا چھلا پتہ نہیں دعوت وت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات میں بتا دوں، لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے، عجیب مسئلے ہیں بھائی، مینسس جب سٹارٹ ہوتی ہے بچی کو تو وہ لغت کی علامت ہے، بچی بالغ ہو جائے تو اس کی بھی کیا کرتے ہو، کچھ پارٹی وٹی کرتے۔ سوالات ایسے ایسے آئے، تاجوا بعض کہتے کیا کرتے، بچی کو کمرے میں سے نکالتے نہیں، اندر ہی رہنا کہتے انہیں، یعنی گھر میں 4-5 کمرے ہیں، ایک روم میں رکھتے اس کو، نہیں آنا ادھر بولتے، دوسرے کمروں میں، ہال میں بھی نہیں آنا، ادھر بھی نہیں آنا، تم آج بالغ ہو گئے، اور سب کو دعوت دیتے۔ کیا مطلب دعوت دینے کا؟ پوری دنیا کو بتا رہے کہ آپ کی بچی بالغ ہو چکی ہے، آپ کی بچی بڑی ہو چکی ہے۔ کہاں سے لائیے؟ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے، اخلاق اسلام بھی کوئی چیز ہے، یہ کہاں سے لے کر آئیے؟ اسلام میں تو نہیں ہے یہ چیز۔ ماں کو پتا ہے اس کی بچی بالغ ہو گئی، معاملہ ختم ہے، اس اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی، اب اس پر واجبات وغیرہ اس کو جو بتانا ہے وہ ماں کا کام ہے، غسل وغیرہ جو مسئلے ہیں وہ ماں تعلیم دے گی اس کو، اگر ماں تعلیم یافتہ ہے، دین کا علم رکھتی ہے۔ لیکن یہ کہ پبلک کو دعوت دینا، لوگوں میں جو ہے یہ پتہ نہیں وہ کیا نام دیتے ہیں اس کو، وہ پارٹی کرتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، کمرے سے باہر نہیں نکالنا وغیرہ، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ چلیے، تو یہ ان چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔
پھر غسل کی دو قسمیں ہیں. غسل کیسے کریں گے تفصیلات میں نہیں جانا. غسل ایک کامل ہے, ایک کافی کرنے والا ہے. غسل ایک کامل ہے جو جنابت کا غسل جس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, میں ترجمہ کر دیتا ہوں حدیث کا تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین ہم سب کی ماں والدہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی ناپاکی کا جو بڑے حدث کا غسل ہوتا ہے, جو چاہے بیوی سے ملاقات کا غسل جو ہوتا ہے بستری کے بعد یا احتلام کے بعد جو غسل ہوتا ہے نا, غسل جنابت جس کو کہتے ہیں, ناپاکی سے جو غسل کیا جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے پہلے دو ہاتھوں کو, بہت آسان ہے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دو ہاتھوں کو دھونا, اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھونا. پہلا کام کیا؟ دونوں ہاتھ دھونا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے اپنی شرمگاہ کو گندگی کو دور کرنا. ہو گیا. اس کے بعد نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ویسے وضو کرنا. کیسے؟ ہاتھ دھوئے, کلی کرے, ناک میں پانی ڈالے اور چہرہ دھوئے, اور دائنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے اور بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کوہنی سمیت دھوئے. جب سر کے مسح کی باری آتی تو 3 چلو پانی ڈالنا. چلو مطلب یہ اتنا پانی, اس ہاتھ میں جو پانی آتا ہے اس کو بولتے چلو. 3 چلو پانی کیا کرنا؟ سر پہ ڈالنا, سر بالوں کی جڑوں میں پہنچانا. حتی اذا رأى انه قد استبرأ, اس کے بعد جو ہے نبی حفنا علی رأسه 3 حثیات, 3 چلو پانی ڈالنے کے بارے میں ہوئی ہے. ثم افاض علی سائر جسده, پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم غسل رجليه, پھر آخر میں اپنے 2 پیروں کو دھوتے تھے. یہ کیا ہے؟ غسل کامل, کمپلیٹ غسل ہے. یہ ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں, صرف ایک مرتبہ اور تاکہ یاد رہے. سب سے پہلے 2 ہاتھ دھونا, اس کے بعد رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ میں پانی لے کے, یا نل ہے تو کھول کے, ٹھیک ہے, اپنی شرمگاہ کو یا جہاں جہاں دھبے لگے ہوئے ہیں اس کو صاف کرنا. اس کے بعد سیم جیسا نماز کے لیے وضو کرتے ویسے وضو کرنا. سر کے مسے تک پہنچ کر روک دینا, سر کا مسا نہیں کرنا. بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا, 3 چلو پانی ڈالنا سر پہ. اس کے بعد پوری باڈی سے نہا لینا, لاسٹ میں 2 پیروں کو دھو لینا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے غسل کامل, کمپلیٹ غسل. اس کے علاوہ جو غسل کافی کر دے گا وہ یہ ہے کہ پانی لے کر ہاتھ دھو کر کلی اور ناک کو صاف کرنے کے بعد اپنے پوری باڈی سے پانی کو ایک مرتبہ بہا دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ غسل کافی ہو جائے گا. عام غسل جس کو کہتے ہیں, جیسے عام نہانا ہے, ڈیلی صبح آدمی نہانا چاہتا ہے وغیرہ, یہ عام غسل ہے. وہ جو پہلے میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے, وہ کیا ہے؟ غسل جنابت ہے. چلیے, جب انسان ایسے غسل کر لے گا تو اس کی ناپاکی دور ہو جائے گی. دوسری چیز آئی کیا ہے؟ حدث اصغر, چھوٹی ناپاکی. کیا ہے وہ؟ وضو ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وضو کر لینا. یہ آگے آ رہا ہے اس لیے اب اس کو نہیں بیان کریں گے ہم. آگے آ رہا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور وضو کیسے کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو وہاں بتا دیں گے انشاءاللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ شرطیں 4. پہلی کیا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں بھائی, اور کچھ بھی نہیں ہے میرا مسئلہ. 4 بول دیں. مسلمان ہونا, عقل مند ہونا, سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنا, طہارت. ہو گیا. نمبر 5 گندگی دور کرنا, نجاست کو دور کرنا. کیا مطلب نجاست کو دور کرنا؟ 3 چیزیں, تینوں میں سے ایک جگہ اگر نجاست ہو تو دور کرنا. آپ کی باڈی ہے, جسم میں کہیں گندگی لگی ہوئی ہے, جیسے پیر کو یا ہاتھ کو, باڈی میں کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے آپ کی, تو کیا کرنا؟ اس گندگی کو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. ایک. دوسری, جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں اس کے پر بھی اگر گندگی ہو تو اس کو بھی دور کرنا. یعنی 3 چیزوں کی پاکی ایسے بولیے, بدن, کپڑا, جگہ. شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے, بدن, کپڑا, جگہ. پورے بدن, جیسے پیشاب لگا ہوا ہے پیر کو بچے کا, گئے نماز پڑھ لی, ہوتی نماز نہیں ہے, دور کرنا. یا کوئی غلاظت لگ گئی, گندگی کوئی بھی, پیر, ہاتھ کو, جسم کو, وہ گندگی کیا کرنا؟ دور کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کپڑے کی گندگی, کپڑے پہ بچے نے پیشاب کر دیا, دور کرنا اس کو. کپڑے میں کوئی گندگی لگ گئی, دور کرنا اس کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں میں, بچے بہت پریشان رہتے ہیں, نوجوان بچے. آدمی, لڑکا, نوجوان سو گیا, اس کو احتلام ہو گیا, گندگی, میں سمجھاتا ہوں, ماشاءاللہ کافی ذہین ہے بھائی, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بات ہے. کپڑے کو گندگی لگی, 2-3 کپڑے پہن کے سویا آدمی,
ایک کپڑے کو جیسے انڈر گارمنٹس ہیں، ایک کپڑے کو گندگی لگی، دوسرے کپڑے کو گندگی نہیں لگی، کیا کرنا؟ جس کپڑے کو گندگی لگی، جتنے حصے میں گندگی لگی اس کو صاف کریں گے. گیلا ہو تو پانی سے، سوکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، الگ ہے، اس کو صاف کرنا. بہرحال پانی اویلیبل، پانی سے اس کو صاف کر دینا. یہ پانی کے ساتھ صابن سے بھی صاف کرتے ہیں، سرف سے، بہت اچھی چیز ہے. ویری گڈ. گندگی ختم ہو جانا، جیسے انڈر ویئر ہے، ٹھیک ہے گھر میں، اچھا اس کے اوپر والا کپڑا ہے اس کو گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، پڑھ سکتے اس پہ نماز؟ بولیے بھائی، پڑھ سکتے ہیں. جتنے حصے پر گندگی لگی، بعض لوگ تھوڑے حصے پر گندگی لگی ہے پورا دھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ صفائی پسند ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اتنے. اچھا ایک اور ایک بات بتا دوں تاکہ پریشان نہ ہو، گندگی کو ہم نے دھو دیا، دھبا نظر آ رہا ہے اس کے باوجود، کوئی پرابلم؟ دلیلیں موجود ہیں اس سلسلے میں، اس سلسلے میں حدیثیں صحیح بخاری کی موجود ہیں. میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی بات، زیادہ اور بولنا مناسب نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ جگہ کی پاکی. وہاں بھی گندگی رہے. جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ مسجد، ابھی یہاں نماز پڑھے، امام صاحب پڑھے، یہاں ہم لوگ نماز، یہ کیا ہے؟ پاک ہے الحمدللہ. گھر میں آپ جہاں نماز پڑھ رہے دیکھیے، شک نہیں، عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بچہ پیشاب کیا کیا اس جگہ پہ؟ نہیں کیا ہوا ہے، جگہ صاف ہے، پڑھ لی. اسی لیے سجادے رہتے ہیں، جانی ماز جس کو بولتے ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں ماں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی، جانی ماز پر نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ تو بنی ہوئی چیز ہے. جانی ماز نہیں ہے، فرش صاف ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جانی ماز پر پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جانی ماز پر ہی پڑھنا، حج میں آ کے وہ جانی ماز کہاں ہے، جانی ماز کہاں ہے، خریدتے، ٹھیک خریدو بھائی، وہ بھی کون سی؟ مکہ مدینہ کی فوٹو رہنا. اب ہم لوگ جب پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، حاجی صاحب کون سی بھی لے لو، نہیں وہ لکھ جا کے میرے وہی چھونا بھائی، بتاؤ. مارکیٹ پہ لے جاتے جانی ماز کی مارکیٹ لے لو، خرید لو، نہیں وہی چھونا، مکہ کی فوٹو ہونا، مدینہ کی فوٹو. چلیے، جانی ماز شرط نہیں ہے نماز، پاک جگہ پر نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ جانی ماز ہو، کپڑا ہو، کارپیٹ ہو، یا فرش ہو، یا مٹی ہو، سمجھ رہے؟ چلیے ایک اور غلطی، وہ تو معلوم ہی ہے پھر بھی بتا دے رہا ہوں. بعض عورتیں یہ جو ابھی درس سن رہے ہیں یہ لوگ نہیں، بعض عورتیں نماز پڑھ کے جانی ماز تھوڑا موڑ دیتے، کیا بول کے؟ شیطان نماز پڑھتا. میرے بھائی شیطان نماز پڑھتا، انہیں نماز کیوں پڑھتا؟ انہیں نماز سے روکتا. حدیثوں میں یہ آیا کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتحیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نہیں اس سے تکلیف اس کو ہوتی ہے، اذان سن کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اقامت سن کر اس کے بھاگتا، اذان سن کے حدیثوں میں ہے. تو ہم کیسے کہیں گے کہ جو ہے جانی ماز پر نماز پڑھے گا؟ وہ آپ کھلا چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، نماز پڑھ کے چلے جاؤ. کلا کے اس زمانے میں کوئی بھی نہیں پڑھتے، شیطان ابلیس پڑھتے نہیں، رو لیتے رہتے لگا کیا نا، اس کو نماز نہ کو پڑھو بول تو پڑھ رہا ہے، نہ کو پڑھو بول تو پڑھ رہی. جی یہ غلط کہا، یہ تھوڑا موڑنا کیسا ایک عجیب چیز بن گئی. نہیں کئی گھروں میں نظر آتی ہے یہ چیز، عورتیں تھوڑا موڑ دیتے ہیں. ایک چیز جو پرمپرا خاندانی بولتے ہیں ہندی میں، اس کو دادا کرے، امی کرے، بیٹی بھی دیکھ رہی، ایجوکیٹڈ ہے. پھر کیا ایجوکیشن جی؟ جہاں نماز پہ نماز پڑھتے ہو کیوں موڑ دے رہے؟ بچی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، موڑ رہی. طہارت کے مسائل سے واقف نہیں ہے، 40 دن کا انتظار کرتی بچی، ایجوکیٹڈ ہے. ایجوکیشن دین کی ایجوکیشن ہے. چلیے بات سمجھ میں آ گئی. تو 3 چیزوں کی پاکی ضروری ہے، بدن، کپڑا اور جگہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. ستر العورہ، عیب چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. مرد کی شرمگاہ الگ، عورت کی شرمگاہ الگ. مرد کا ستر بولتے نا ہم لوگ اردو میں، وہی بولیں گے اردو میں بولتے ہیں ستر چھپانا. بھائی نماز میں ستر چھپانا. مرد کا ستر کیا بولتے اس کو؟ کمر، ناف سے یہاں سے لے کر، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا کیا ہے؟ یہ ستر ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک چھپانا. اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں جو آیا ہے شولڈر چھپانا، مرد کی بات کر رہا ہوں میں، عورت نہیں. مرد کا ستر یہاں سے یہاں تک یہ چھپانا. اور شولڈرز، ایک حدیث میں ہے کہ تم ایسی نماز مت پڑھو کہ تمہارے شولڈرز، کندھے کھلے ہوئے، جیسے فل بنین جیسے ڈھکا ہو، یہ اور یہاں سے یہاں تک. یہ کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے، یہ چھپنا ضروری ہے. اس کا مطلب چڈی پہ نماز نہیں پڑھ سکتے جی، ران دکھ رہے آدھے آدھے نماز پڑھ رہے نہیں، نماز ران بھی چھپانا ہے، ستر پورا، ٹھیک ہے. چلیے
عورت کا ستر پورا جسم ہے اس کا، سوائے چہرہ اور کیا بولتے اس کو، ہتھیلی اور ظاہری قدم، قدم کا ظاہری حصہ، قدم نہیں پورا پیر نہیں، ٹخنوں سے اوپر پہ نہیں اور نہیں، ظاہری حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا عورت ایک کپڑے پر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مطلب کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہے اس کا، اونلی ایک ہی پیس ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے کپڑا پہننے کے لیے، کیا پڑھ سکتی ہے نماز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ کپڑا لمبا ہو اتنا کہ اس کے ظاہری قدم کو چھپائے۔ قدم مطلب پیر بھائی، ظاہری پیر، یہ پیر رہتا، اب میں اٹھا کے تو نہیں بتا سکتا ہوں، سمجھ جائیے ایسے دیکھیں، یہ پیر ہے، یہ انگلیاں ہیں پیر کے، سمجھیے اتنا رہنا کپڑا پورا، یہاں تک اوپر تک نہیں، وہ کیا بولتے اس کو، ٹخنے، ٹخنوں سے بھی نیچے رہنا، باقی کے سب سر بال وغیرہ سب چھپانا ہے عورت نماز میں، یہ تو معلوم ہے، یہ سب ہاتھوں کو چھپانا ہے عورت نماز میں، یہ سب ستر ہے عورت کا نماز میں، چہرہ کھلا، ٹھیک ہے چلیے۔ اور یہ بھی جو چہرہ کھلا اجنبی نہ ہو تو، اگر اجنبی ہو تو ڈھانکے گی وہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بالوں کو یا سر کو چھپائے۔ اور وہ جو مرد کے لیے میں نے بتایا تھا، یا عورت کے تو خیر آیا کہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں اس کی دلیل بھی دی گئی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، کوئی آدمی ایک ایسے کپڑے پر نماز نہ پڑھے کہ جس سے اس کے کندھے کھلے ہوں، کپڑا خالی ایک ہے اور کندھے اس کے کھلے ہوئے ہیں، کندھے اس کے اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، مفتوح ہیں، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے وہ تنگ کپڑے، علماء کا فتویٰ ہے، دیکھیے وہ تنگ کپڑے جس سے جو ہے مرد کی شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے، اس پر بھی نماز نہیں ہوتی، فتویٰ ہے، ٹائٹ کپڑے جس سے جو ہے اس کی شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے، ایسے کپڑوں پر بھی نماز جائز نہیں ہے، علماء کا فتویٰ ہے، بلکہ کھلا کپڑا ہونا چاہیے جس سے عیب اس کے ظاہر نہ ہو۔ چلیے اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں دخول الوقت، نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہر نماز کا ایک وقت ہے، ایک اول وقت ہے ایک آخر وقت ہے، یہاں مراد اول وقت ہے، نماز کا وقت سٹارٹ ہونا۔ اگر نماز کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں نماز ہوگی، پڑھیں گے۔ نماز کا وقت سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہم، ہوتی نماز نہیں ہوتی نماز۔ فجر کے لیے ایک وقت ہے، ظہر کے لیے ایک وقت ہے، عصر کے لیے ایک وقت ہے، مغرب کے لیے ایک وقت ہے، عشاء کے لیے ایک وقت ہے۔ اب کل صبح کی فجر پڑھ لے سکتے ہیں، کیوں؟ وقت نہیں آیا۔ 12 بجے صبح ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کتنے بجے نماز سٹارٹ ہو رہی ہے، نماز کا وقت کب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ عام طور پر الحمدللہ جو ہماری مسجدیں ہیں ان میں جو ہے اول وقت ہی تقریباً اذان دی جاتی ہے، کچھ منٹ کے بعد، ایگزیکٹلی ویسے نہیں، وہ تو سعودی عرب میں دیکھا گیا ہے، ایگزیکٹلی ویسے نہیں، کچھ منٹ کے بعد جو ہے اذان شروع ہوتی ہے ہماری مساجد میں۔ بعض مساجد اللہ ہدایت دے مسلمانوں کی وقت سٹارٹ ہو کر 1 گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے، بعض جگہ 2 گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے، غلط ہے۔ نماز کا وقت جب سٹارٹ ہو تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلے پڑھ لیے نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہاں عورتوں کو یہ بات میں بتاؤں، عورتیں جو ہیں اذان پر ڈیپینڈ نہ ہو، محلے میں مسجد میں اذان، ابھی اذان نہیں ہوئی، نہیں، میں نے کہا نا بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں لیٹ اذان دی جاتی ہے، وقت داخل ہونے کے کافی وقت سٹارٹ ہونے کے کافی دیر کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو ہماری بہنیں انتظار کرتی ہیں وہاں پر، نہیں، ہماری بہن کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ کیونکہ موسم کے حساب سے وقت بدلتا ہے، گرمی میں جو موسم ہے سردی میں وہ موسم نہیں رہتا ہے، معلوم ہے نا، یہ نمازیں پڑھتے ہیں مرد حضرات تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم رہتا ہے، خواتین کو بھی تقریباً معلوم ہی رہتا ہے، تو خواتین احتیاط سے کام لیں، وقت داخل ہونے کے بعد ان کی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس کو تحقیق کر کے بتانا، مجھے یاد ہے بعض لوگوں نے شہر حیدرآباد میں یہاں اس سے پہلے تحقیق کر کے بتایا تھا کہ ہمارے شہر میں جو ہے کس وقت جو ہے نماز کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔
آپ کو وقت پتہ چل گیا 4:21 پر فجر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، ہماری بہن اس کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے اگرچہ اذان نہیں ہوئی. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر کسی نے پہلے پڑھ لیا اور اس کو پتا چلا کہ نہیں اس نے نماز پہلے پڑھ لی تھی، ابھی تو وقت آیا ہی نہیں نماز کا، کیا کرنا؟ دوبارہ پڑھنا پڑے گا نماز. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 7. 8ویں شرط نماز کی کیا ہے؟ استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونا. اب ہم سب یہاں مسجد عباد الرحمان میں نماز کدھر پڑھ رہے ہیں؟ ادھر. کیوں؟ قبلہ ہے. اور مسلمان کا قبلہ کیا مطلب؟ قبلہ مکہ، یہ مکہ کا رخ ہے. قبلہ کیا ہے؟ کعبہ، بیت اللہ، کعبہ. اگر کوئی بیت اللہ میں ہے سامنے قبلہ ہے، عین القبلہ بولتے ہیں، سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ادھر سے پڑھ رہے ہیں، ادھر سے پڑھ رہے ہیں، ادھر سے. لیکن دور ہو تو پتہ کرنا. الحمدللہ معلوم ہے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جیسے یہ مسجد بنی ابھی، قبلہ کدھر ہے؟ ادھر، اس طرف ہے، ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا اگر آپ میدان میں ہیں، سفر میں ہیں، گاڑی سے جا رہے یا پلین میں جا رہے، سعودی ایئرلائنس میں تو بتاتے قبلہ، دوسری ایئرلائنس یاد نہیں ہے مجھے، ایمریٹ ایئرلائنس کا یاد نہیں ہے، ایئر انڈیا کا بھی یاد نہیں، بہرحال بتاتے ہیں. سعودی عرب میں جو ہے بعض بات بتاتے رہتا قبلہ. تو قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا. اب راستے میں آپ جا رہے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، یعنی اوپن پلیس ہے، کیا بولتے ہیں، مٹی ہے دونوں طرف، زمین ہے، آپ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرنا؟ قبلے کا پتہ کرنا واجب ہے سب کے. آپ پتہ کرنا. الحمدللہ ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں، فون آپ سامنے زمین پر فون رکھیے، آپ کو فون قبلہ بتائے گا، ہے نا، اس میں بتاتا قبلہ کس طرف ہے. جی اگر وہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اگر آدمی نے کوشش کی، محنت کی، سب کچھ پتا، معلوم ہی نہیں ہو رہا قبلہ، کیا کرنا؟ جیسے ٹرینوں میں ہوتا اکثر، ہم لوگ بھی آتے ٹرینوں میں، اب ٹرین یوں کدھر جا رہی نہیں معلوم، اور وہ زمانے میں فون بھی نہیں تھا ہر بات، اب پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کیا کریں گے؟ یعنی مشکل ہے، نہیں کوشش کرنے کے باوجود قبلے کا پتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا؟ نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، جس طرف رخ چاہے نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز صحیح ہو گئی. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 8. 9 اور آخری شرط نماز کے لیے نیت ہے. بغیر نیت کے نماز صحیح نہیں ہوتی. بغیر نیت کے نماز، کیا مطلب نیت کا؟ دل کا ارادہ. کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا شاید نا، ہر پارٹ کے کام ہوتے ہیں. زبان کا کام بتایا تھا نا اس دن، بچہ بیٹھا تھا. زبان کا کام بات کرنا، کان کا کام سننا، ہاتھ کا کام چھونا پکڑنا، ابھی گلاس پکڑ کے پانی پیانا ایسا، پیر کا کام چلنا، دل کا کام نیت، اور بھی ہے محبت، تعظیم، ارادہ، بہت سارے، تقوی، بھروسہ. تو نیت زبان کا کام یا دل کا کام؟ پھر زبان سے کیسا کرتے بھائی آپ؟ میں زبان سے سنتا ہوں بول کے بول سکتے ہیں، ایسا کیسا سنتے بولتے؟ زبان سے نہیں سنتے بھائی، غلطی سے بول دیے شاید آپ بولتے لوگ. تو ایسے میں زبان سے نیت کر رہا ہوں، ایسی عرب سنے تو بول رہے کیا زبان سے ہے نا، من ہے نا انی ہے نا منہ ہے نا، کیا ہوتی نیت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل. آپ دل میں ارادہ کیجئے، دل میں نیت کیجئے کس چیز کی؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب عشاء کی نماز کو آئے آپ لوگ مسجد عباد الرحمان، نیت تھی نہیں تھی؟ اس وقت کیا ہے؟ ایک. پھر دوسرا، عشاء کی نماز کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ نیت تھی نہیں تھی 4 رکعت کی؟ یا آج میں امام صاحب چوتھی کو اٹھ گئے تو میں تیسری کو بیٹھ جاتا ہوں بلکہ نیت کرے تھے آپ دل میں؟ نہیں کرے تھے. اچھا قبلہ رخ ہو کر پڑھتے یا قبلہ ادھر ہے میں ادھر پڑھتا ہوں بلکہ پڑھتے؟ ادھر نہیں پڑھتے نا، ادھر ہی پڑھتے. تو پھر یہ جو الفاظ کے ساتھ نیت کی جاتی ہے یہ سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں بیان کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر شروع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم. اور ایک حدیث ہے نماز میں نماز کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے، حلال حرام، یعنی اللہ اکبر کھانا پینا چلنا حرام. نماز میں بات کر سکتے ہیں، وہ مطلب ہے حرام کرنے والی چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے کھانا پینا دنیا کی جو حلال چیزیں جائز ہے، چلنا پھرنا، ورنہ نماز میں نہیں ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات بولے نماز سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے.
اب یہاں دو غلطیاں. ایک غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ دعا پڑھ کے اللہ اکبر بول کے بولتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اردو میں نیت کرتے ہیں, وہ میرا کعبہ شریف کے امام صاحب کے پیچھے میں 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں. اس کو ہم شریعت کی ترازو میں تولیں گے, کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ دلیل چاہیے. دلیل ہے تو عمل ہے, ورنہ عمل. عبادت کی بات کر رہا ہوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی, نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز کے لیے نیت کے کچھ دعا سکھائی؟ کوئی ایک حدیث میں ہے؟ کہیں تو بھی. چلو کتب ستہ میں نہیں ہے, مصنف عبدالرزاق میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مستدرک حاکم میں, کہیں تو بھی ہے حدیث؟ کہیں میں نہیں ہے حدیث صحیح ایک. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں سکھائی. ایک چیز. دوسری چیز, عربی زبان میں نیت اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کچھ ورڈز یوز کریں. یعنی جو شخص زبان سے نیت کر رہا ہے وہ 2 غلطیاں کر رہا ہے. نمبر 1 حدیث میں نہیں ہے, نمبر 2 لینگویج کی غلطی, لینگویج میں ہے ہی نہیں وہ چیز. سمجھ میں آگئی بات؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں نیت کیجئے. اب بعض لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے عشاء کو آگے بول کے مسجد عباد الرحمن مثال دے دیے, فرض نماز کے بعد سنت کی نیت کیسا کرنا؟ سنت کی نیت کرنا دل میں. فرض کی نیت کیسا کرے؟ آ کے بولے میں 4 رکعت پڑھ دوں, اس کے بعد پھر اٹھتے نہیں 2 رکعت پڑھنے تراویح سے پہلے, کیا نیت ہے دل میں؟ سنت. پھر وتر کی کیسا کرنا؟ ابھی وتر پڑھنا ہے, وتر کی نیت کرنا دل میں کرنا. جنازے کی نیت, جنازے کی نیت کرو. جمعہ کی نماز, جمعہ کی نماز. استسقاء جو نماز پڑھنی ہے اس کی آپ دل میں نیت کرو. اور ایسے بھی ہوا صحابہ کی زندگی میں کہ امام جو ہے سنت کی نیت سے نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے فرض کی نیت فرض کی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت سنت پڑھاتے تھے اپنی قوم کو, سنت ان کے پیچھے فرض عشاء پڑھتے تھے ان کی قوم. اور اسی طرح ایک آدمی ایک مسجد میں داخل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, جماعت ختم ہو گئی تھی, فرض نماز کی جماعت ختم ہو گئی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ان صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام وہ آدمی آیا, آ کر اس نے نماز شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے, من یتصدق علی ھذا فیصلی معہ, کون اس پر صدقہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ جو جماعت کی دلیل دیتے ہیں, جو اس میں ہی ہے وہ دوسری جماعت کی دلیل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر ابو بکر صدیق جو فرض نماز پڑھ لیے تھے اٹھے اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس ایک آدمی کے ساتھ. وہ آدمی کیا پڑھ رہا تھا؟ فرض. ابو بکر صدیق. اختلاف ہوا نیت کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ فرض کی نیت کریں, فرض نماز پڑھ لیجئے, سنت کی نیت سنت پڑھ لیجئے, وتر کی نیت وتر پڑھ لیجئے. یہ ہے 9 شرطیں. کس چیز کی میرے بھائیوں اور معزز خواتین؟ نماز کی شرطیں ہیں. تو یہ شرطیں ہیں نماز کی. اور اس کے بعد جو ہے نماز کے ارکان ہیں جو کہ 14 ہیں. نماز کے ارکان ہیں. اچھا شرط کس کو بولتے ہیں میں نے بتایا, اگر یہ ہے تو یہ ہے, ورنہ نہیں. ارکان کس کو بولتے ہیں؟ رکن کی جمع ارکان. اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہو. ٹھیک ہے, وہ 14 ہیں جو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد واجبات صلات بھی ہیں, وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر وضو کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جنازے کے اسلامی آداب آئیں گے. پھر آخر میں نماز جنازہ نہیں, جنازے کے مسائل آئیں گے. باتیں بڑی اہم چل رہی ہیں, آپ لوگ ضرور تشریف لائیے. کوئی بھی درس مس مت کیجیے, کوئی بھی درس مس مت کیجیے. نماز کی باتیں آپ نے سن لی ہیں, اس کو یاد رکھیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, چاہے وہ تراویح کی نماز ہو یا وتر کی نماز ہو یا فرض نمازیں ہوں یا کوئی بھی. اللہ ہماری نمازوں ہمارے روزوں کو ہماری عبادت کو توفیق اور کتاب و سنت میں اللہ تیری خالص عبادت کو توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.